بسم الله الرحمن الرحيم. بھائیو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت قیامت تک کے لیے اور پورے انسانوں کے لیے، پوری بشریت کے لیے، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے پیارے پیغمبر آپ کہہ دیجیے، قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ اے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجیے، اے لوگو میں تم سب کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، اس اللہ کی طرف سے جو آسمان اور زمین کا مالک ہے۔ آپ غور کیجئے، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو نہیں، صرف مومنوں کو نہیں بلکہ پوری دنیا کے لوگوں کو مخاطب کیا ہے، سب لوگ اس سے ناس کہا ہے۔ اور ایک اور آیت اس میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا۔ بابرکت ہے وہ ذات، نزل الفرقان، جس نے قرآن اتارا، فرقان اتارا، فرق کرنے والی کتاب اتاری، علی عبدہ، اپنے بندے پر یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان پر، لیکون للعالمین نذیرا، تاکہ وہ سارے جہان والوں کے لیے ڈرانے والا بن جائے۔ جب تمام عالموں اور جہانوں کو ڈرانے والا آ چکا ہے، پھر کسی اور نبی کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ فرماتا ہے، وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا، ہم نے آپ کو بھیجا ہے لوگوں کے لیے رسول بنا کر۔ لِلنَّاسِ، ناس عام ہیں، سب قسم، ہر قسم کے لوگوں کے لیے، گورے کالے، ہر قسم کے لوگ۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سورۃ نساء آیت نمبر 17 اور پہلی والی آیت نمبر 79، وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا۔ آئیے آیت نمبر 17 سنتے ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم فآمنوا خیرا لکم۔ اے لوگو، اے دنیا والو، بلا شبہ تمہارے پاس یہ رسول حق کے ساتھ تمہارے رب کی طرف سے آ چکا ہے، بس تم ایمان لے آؤ، تمہارے لیے بہتر ہے۔ خیر لکم، اسی میں تمہارے لیے بہتری ہے۔ اور ایک اور آیت سنیے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، سورۃ انبیاء آیت نمبر 107، کہ ہم نے نہیں بھیجا آپ کو مگر تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، تمام جہان والوں کے لیے۔ اسی طرح ایک اور جگہ فرمایا، سورہ سبا آیت نمبر 28، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، اور ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر تمام لوگوں کے لیے خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر۔ بھائیو، آئیے کچھ ایسی آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کرتا ہوں جس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ آئندہ آسمان سے کوئی اب دین نہیں آئے گا، نئے آسمانی دین کی نفی۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سورۃ توبہ آیت نمبر 33، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله۔ وہی وہ ذات ہے جس نے بھیجا اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ، ہدایت دے کر، دین حق دے کر، تاکہ سارے دینوں پر غالب آ جائے۔
جتنے بھی دین سب پر غالب آئے گا اور غالب آ گیا دلائل کے لحاظ سے. سورۃ فتح میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. اسی طرح کی آیت سورۃ صف میں هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. بھائیو یہ تین آیات مختلف جگہوں پر آئیں لیکن الفاظ ابتدا میں تینوں کے ایک جیسے ہیں، جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلام، ہدایات، رہنمائی دین حق کے ساتھ اس لیے بھیجا کہ تمام ادیان باطلہ پر دین ان الدین عند اللہ الاسلام ومن یبتغ غیر الاسلام دینا فلن يقبل منه. دین اسلام کے بعد علاوہ جو بھی دین ہے سب باطل دین ہے، تو ان باطل دین پر یہ اسلام، اس کو اللہ تعالیٰ نے اس کو غالب کیا.